السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 26 آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 26 کی ابتدا میں جو پہلی سورہ ہے سورۃ الاحقاف، سورہ نمبر 46، اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا میں قرآن مجید کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور یہ سب ایک مقررہ مدت تک باقی رہیں گے۔ پھر آگے اللہ نے آیت نمبر 6 میں بات ذکر کی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے یہ تمام لوگ اپنی عبادت سے براعت کا اعلان کر دیں گے، یعنی کہیں گے نہیں میں نے تو حکم نہیں دیا تھا، اور ایسے ہی جو لوگ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں ان لوگوں کا بھی انکار کر دیں گے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمیں بچا لیں گے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جن کی عبادت کی جاتی ہے یہ لوگ دامن جھاڑ لیں گے، یہ لوگ دامن جھاڑ لیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اور آگے اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ کافر لوگ کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ جب کوئی نبی رسول آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے تو کمزور ہیں، غریب لوگ ہیں، اگر یہ بہتر ہوتا تو ہم پہلے سبقت کرتے، یہ ہر زمانے ہر قوم کا یہ دستور رہا ہے۔ آگے اللہ نے والدین کا مقام و مرتبہ بیان کیا کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بطور خاص ماں کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا اور حمل کی تکلیف برداشت کی، پھر اس کو پیدا کرنے کی تکلیف برداشت کی، دودھ پلانے کی جو ہے مدت اس نے گزارا، یہاں تک کہ یہ کڑیل جوان ہو گیا۔ اب اللہ کہتے ہیں اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بطور خاص جب اس کی عمر 40 سال کی ہو جائے تو وہ یہ دعا کرے رب اوزعنی، اللہ نے آیت نمبر 15 میں ذکر کیا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل جس سے تو راضی ہو، اور تو میری ذریت کی میری نسل کی اصلاح فرما، بے شک میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دعا انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر آگے اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے جس کے تعلق سے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 29 سے 32 میں اللہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں سے ہوئی، اس کا تذکرہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، جنوں نے سنا، اور جب ان کو سنائی دیا آ کر کے ملاقات ہوئی اور وہ لوگ مسلمان ہوئے، متاثر ہوئے، اور ان لوگوں نے جا کر کے اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا۔ یہ اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا اور اسی کا تذکرہ اللہ نے پارہ نمبر 29 میں سورۃ الجن میں بھی کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر کی نصیحت کرتے ہوئے اس سورہ کے آخری آیت میں کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں، لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پر آپ صبر کیجئے، جیسا کہ پہلے کے پیغمبروں نے صبر کیا، اولو العزم پیغمبروں نے بطور خاص نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ بھی انہی کی طرح صبر کیجئے، آپ بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، اور لوگوں کے سلسلے میں آپ جلدی مت مچائیے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سارے لوگ ہیں، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 47 سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کرو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا،
اور کیا کرے گا اللہ؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یعنی اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی مدد کیجیے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کیجیے، دین پر چلیے، دین کی باتوں کو مانیے، دین کی باتوں کو قبول کیجیے، ان پر عمل کیجیے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ بدلے میں آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کے قدموں کو جمع بھی دے گا۔ آگے اللہ نے نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ذکر کیا کہ انہیں جنت میں داخل کریں گے، برے عمل والوں کا بدلہ ذکر کیا کافروں کا کہ انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ جنت کی کچھ نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا جنت میں 4 طرح کی نہریں ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر۔ اللہ نے ان 4 نہروں کی صفات ذکر کی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی اور ایسے پانی کا نہر کہ جو پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسا دودھ جس کا ٹیسٹ کبھی چینج نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی جو ہر صورت میں پینے والے کے لیے مزیدار ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی شہد کی نہر کہ جو شہد ہمیشہ پاک صاف شفاف رہے گی، اس کے اندر کبھی خرابی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے ان 4 نہروں کا جو جنت میں نہریں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے دنیا کے اندر موجود تمام علوم میں سب سے افضل علم سب سے پہلے حاصل کرنے کا حکم دیا اور کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یعنی سب سے پہلے توحید سیکھنا چاہیے، تمہیں سب سے پہلے توحید سیکھنا چاہیے۔ اور آگے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہا قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو دلوں پر تالے مت لگائیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن میں تدبر کیجیے، غور و فکر کیجیے، اور اپنے اعمال کو ہر طرح کی بدعت، رسم و رواج اور شرک و بدعات والی چیزوں سے دور رکھیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بخیلی نہ کرے، بلکہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں اپنا مال لگائے، اس لیے کہ اللہ غنی ہے، تم محتاج۔ اگر تم مال نہیں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ مال تم سے چھین کر کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، مالدار ہو تو خرچ کرو ورنہ غریب ہو جاؤ گے، یہ اللہ نے دھمکی دی ہے اور آپ اس کی مثالیں دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سورۃ الفتح صلح حدیبیہ کے موقع سے نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں ذی قعدہ سن 6 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے نکلے عمرہ کے غرض سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، اور ایک لمبی میٹنگ کے بعد اور لمبے ایک دوسرے کو سفیر بھیجنے کے بعد طے یہ پایا کہ اس سال عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، آئندہ سال آئیں گے 3 دن کے لیے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بند ہو رہی ہے، یعنی صلح نامہ ہو گیا، اسی کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اسی دوران عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑی، آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے صحابہ سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس پوری تفصیل کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کر دیا، اور صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ یہ آگے چل کر کے مکہ کے فتح ہونے کا سب سے بڑا دروازہ اور سب سے بڑا سبب ثابت ہوا، اسی لیے اللہ نے اسے فتح مبین کہا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ نے ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے، چاہے درخت کے نیچے بیعت لینے کا معاملہ ہو، یا اللہ نے اس سورہ کی آخری آیت میں تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کی خوبیاں صفات بیان کی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، جب بھی انہیں دیکھو گے رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ کی خوشی تلاش کر رہے ہوں گے، اور ان کے اثرات ان کی پیشانی سے آپ، ان کے چہروں سے آپ معلوم کر لیں گے، اور ان کی مثال تورات میں ہے، انجیل میں ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر
تیار کر رکھا ہے۔ پھر سورۃ الحجرات کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 49، سورہ نمبر 49، اور یہ وہ عظیم سورہ ہے جو کسی بھی معاشرے سماج کی اصلاح کے لیے بہت معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایسی باتیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ سب سے پہلی بات، یعنی دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ نمبر 2، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو اب ان کا نام محبت سے، ادب سے، پیار سے، احترام سے لینا ہے، بے ادبی کے ساتھ ان کا نام نہیں لینا ہے۔ اور آگے اللہ نے ذکر کیا کہ کسی ملنے والی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی ہر خبر پر ایمان نہ لایا کرو اور نہ ہی اسے ایک دوسرے کے درمیان عام کیا کرو۔ آگے اللہ نے یہ فرمایا جھگڑے کی صورت میں صلح کر لیا کرو۔ مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ صلح میں خیر ہوا کرتا ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، صلح کر لینا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آگے بات ذکر کی کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد نہ عورت، کوئی بھی کسی کا ہو سکتا ہے جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور اللہ کو یہ سب پتہ ہے۔ آگے اللہ نے کہا کسی کو طعنہ نہ دو، کسی کے نام سے، کسی کے خاندان سے، کسی کی ماں کے نام سے، کسی کے باپ کے نام سے کسی کو طعنہ نہیں دینا، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا ہے یا برے نام سے نہیں پکارنا ہے، کسی کو کوئی غلط نام نہیں دینا ہے، اس سے بھی اللہ نے منع کیا۔ بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا، کسی بہت سارا ایسا ویسا یہ وہ بدگمانی سے بچنا ہے، کسی کی جاسوسی نہیں کرنا ہے، کسی کی ٹوہ میں پڑنے سے بچنا ہے، ساتھ ہی ساتھ غیبت کرنے سے بھی بچنا ہے۔ فرمایا غیبت سے بچو اس لیے کہ غیبت کرنا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور اللہ نے کہا یہ بات یاد رکھو تم سب آپس میں انسان ہو اور ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں مختلف خاندان قبیلوں میں تقسیم کر دیا، بنا دیا تاکہ یہ تمہاری پہچان کا ذریعہ سبب ہو۔ یاد رہے نہ خاندان، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ مال، نہ چہرہ، نہ خوبصورتی، ان سب میں کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں اونچے مقام کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو یہ مختلف باتیں اللہ نے اس سورہ کے اندر رکھی ہیں، ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قاف سورہ نمبر 50 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا، تعجب کرتے تھے مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور پھر اسی ضمن میں اللہ نے پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ لوگ بھی ایسا کہتے تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، اور ہم نے اس کے پاس اپنے 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو بھی بولتا ہے نوٹ کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اسے لے کر کے آئے گا، گواہ بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا انتظام اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا انسان کے اوپر موت کا حملہ ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے پاس آئے گا، ہم اسے اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے، اچھا ہوگا تو اچھا، برا ہوگا تو برا، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کو ہم برے لوگوں سے بھر دیں گے، پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی تو جہنم کہے گی حلیم تلاتی وتقول، اللہ کہے گا کیا بھر گئی تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل ہے اور جو سننے اور سمجھنے والے ہوں۔ اللہ نے کہا ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں، یعنی ہم کسی بھی کام کے کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، لہٰذا اے لوگو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور جو لوگ کہتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہ صبر کیجئے، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات جو اس پارے کے آخری سورہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 51۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور مختلف چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب کو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا، کچھ لوگ جنت میں کچھ لوگ جہنم میں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آسمان و زمین کی قسم کھائی ہے اور فرمایا فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں نا، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ ایسے ہی سچی بات ہے جیسے میں ابھی بول رہا ہوں،
جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، اور آسمان و زمین میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، ہمارے اپنے نفس وفی انفسکم، اللہ کہتا ہے تمہارے اپنے جسم کے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھو اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آؤ۔ اور اس سورہ اور اس پارے کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا جو دراصل فرشتے تھے، جن کے بارے میں تفصیل سے ہم پارہ نمبر 12 میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 27 کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔